بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 جون بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر نواز شریف کے خلاف جو الیکشن پٹیشن ہے NA 130 میں لاہور میں، اس پر آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، عظمیٰ بخاری کے خاوند ہیں، ان کے خلاف درخواست پر سماعت تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے یاسر گیلانی، محمد یاسر گیلانی، ان کی جانب سے انہوں نے جو فارم 45 جمع کروائے، محمد یاسر گیلانی نے اپنے اصل فارم 45 جمع کروائے، ان کے پاس سارے کے سارے موجود تھے۔ ان کے ساتھ جو TLP کے جو فارم 45 جمع ہوئے ہیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو امیدواروں کے فارم 45 ہیں وہ میچ کر گئے ہیں۔ عدالت نے ایک ہفتے میں جو ہے وہ جواب طلب کر لیا ہے۔ اہم تفصیلات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو عدت نکاح کیس کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے عدالت نے اس بنیاد پر سزا معطل نہیں کی چونکہ 1 ماہ میں اپیلیں ڈیسائیڈ ہو جانی ہیں، اور جب اپیلیں جلد ڈیسائیڈ ہونا ہوں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی کسی معاملے میں جاتے ہیں ضمانت وغیرہ لینے کے لیے، تو عدالت کہتی ہے ضمانت نہیں دیتے، ہم نیچے ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ٹرائل ہے اس کو جلد کنکلوڈ کر دے۔ ضمانت کا یا سزا کی معطلی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کے دوران یا اپیل کی جو التوا ہے اس کے دوران عدالتیں آپ کو رہا کر دیتی ہیں کہ جی چلیں، جب اپیل اگر ان کے حق میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر خلاف آئی تو پھر بھی سزا تو انہوں نے بھگتنا ہے، لیکن تب تک کے لیے ان کو جیل میں نہ ہوں۔ اور یہ چھوٹے مقدمات میں، بڑے مقدمات میں تو ویسے ہی کوئی بات نہیں سنتی عدالتیں، جس میں بڑی سزا ہوتی ہے اس میں سزا معطلی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ دوران عدت نکاح کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر 1 ماہ میں فیصلہ دینے کی پابندی کے خلاف اب خاور مانیکا نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لی ہے۔ خاور مانیکا اس وقت تک خاموش رہے جب تک سزا معطلی کی درخواستیں تھیں، وہ 10 دن میں ڈیسائیڈ ہونی تھی، وہ 10 دن میں ڈیسائیڈ ہو گئیں اور آدھے آرڈر پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے، رجوع کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں اپیلوں پر فیصلے کے لیے 1 ماہ کے وقت کی پابندی ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 1 ماہ میں فیصلہ دینے کے احکامات سے سیشن کورٹ بظاہر دباؤ میں لگ رہی ہے، اپیلوں پر فیصلے کے لیے متعین وقت کی پابندی کے احکامات واپس لیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 جون کو عدت نکاح کیس کی اپیل کا 1 ماہ میں فیصلہ کرنے اور سیشن کورٹ کو 10 روز میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب خاور مانیکا کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو ٹائم کو بڑھا دیں، چونکہ آپ نے جو 1 وقت کا ٹائم دیا ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، اس کی وجہ سے معزز عدالتیں دباؤ میں ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے درخواست دی گئی ہے۔ پہلے 3 ماہ تک سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ نہ ہوا اور کہا گیا جی ڈائریکٹ اپیلوں پر فیصلہ آئے گا۔ 3 ماہ گزر گئے اور جب 30 مئی کو فیصلہ آنا تھا تو 30 مئی کو ہی پہلے جو تحریری درخواست تھی عدم اعتماد کی وہ منظور کر لی گئی، وہ خارج کر دی گئی اور اس کو چیلنج ہی نہ کیا گیا، اور اس کے بعد زبانی کلامی کہہ دیا۔ خاور مانیکا نے جج صاحب کے اوپر اعتراض کیا تو جج صاحب نے وہ ریفرنس بنا کے، آج بھی اعتراض کیا گیا ہے معزز قاضی فیصل صاحب پر، لیکن انہوں نے اعتراض کو مسترد کر دیا۔ لیکن جہاں پہ شاہ رخ ارجمند صاحب نے 3 مہینے سزا معطلی کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ نہ کیا کہ میں ڈائریکٹ اپیلوں کے اوپر فیصلہ سناؤں گا، اس میں 3 مہینے مکمل سماعت ہونے کے بعد، فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جو ہے وہ عدالت کی جانب سے ریفرنس بنا کے، ٹرانسفر ریفرنس بنا کے بھیج دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب عدالت نے 1 مہینے کا اسی وجہ سے ٹائم دیا تھا کہ یہ معاملہ پہلے ہی 3-4 مہینوں سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ جب آپ نے کارروائی کرنی ہوتی ہے تو آپ رات کے 11 بجے تک کارروائی کرتے ہیں، آپ رات کے 9 بجے تک کارروائی کرتے ہیں، آپ کیسز کو آگے جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، آپ حق کے دفاع نہیں دیتے۔ آج بھی بشرا بیگم کی دونوں جو صاحبزادیاں ہیں، پہلی جو خاور مانیکا کی جو بیٹیاں ہیں، وہ دونوں ملاقات کے لیے گئی ہوئی ہیں، بشرا بیگم سے ملاقات جاری ہے ان کی۔ وہ پہلے بھی بطور گواہ پیش ہونا چاہتی تھیں، نام اس لیے نہیں لیا گیا تھا کہ چونکہ مسائل بن سکتے تھے ان بچیوں کے لیے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دفاع کا آپ موقع دیں تو ہم دفاع میں اپنی جو بچیاں ان کو پیش کریں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہم سے گواہوں کے نام نہ پوچھیں، ہم جن گواہوں کے نام بتائیں گے انہوں نے ہونا ہی نہیں ہے صبح تک، تو اس وجہ سے آپ ہمیں حق دے دیں، ہم صبح پیش کر دیں گے گواہ۔
عدالت نے یہ وہ کیس ہے جو فیملی نوعیت کا کیس تھا، اور اس میں ہر صورت جو ڈیفینڈڈ ہے اس نے گواہی دینی ہوتی ہے۔ ہم دو طرح کے، ایک تو جو کرمنل لاء ہے، کرمنل لاء میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو برڈن آف پروف ہے چونکہ وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہوتا ہے، تو ہمیشہ جو اکیوزڈ سائڈ ہے وہ 95% اپنا ڈیفینس وٹنس نہیں دیتی، لیکن عدالت ان سے پوچھتی ضرور ہے کہ ہاں بھی آپ نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن سول اور فیملی جو ٹرائل ہیں اس میں پہلے پلینٹف کی، مدعی کی جو شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد لازم و ملزوم ہے کہ مدعا علیہ کی شہادت ہو، اور اگر مدعا علیہ شہادت نہیں دے گا تو اس کا رائٹ کلوز کیا جائے گا، اس کا حق شہادت ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ لازم و ملزوم ہوتا ہے دونوں طرف کی شہادت۔ تو یہ ایک فیملی ٹرائل جیسا استغاثہ تھا، اور اس میں حق دفاع ہی نہیں دیا گیا، اور حق دفاع نہ دینے کے بعد پھر اب آگے چل کے جو ہے وہ 3 مہینوں میں پہلے جو پورا ٹرائل ہے وہ 21 گھنٹوں میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بار بار پوچھا تھا کہ ٹرائل کتنے دنوں میں ہوا، تو انہوں نے کہا جناب یہ تو 2-3 دن میں ٹرائل ہو گیا۔ عدالت نے کہا میں ٹرائل کی بات کروں، ان کا حضور ٹرائل ہی 3 دن میں ہو گیا تھا۔ یہ تو صورتحال تھی۔ اب خاور مانکا یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ ہر صورت یہ جو معاملہ ہے آپ اس کو لے کے جائیں، جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ یہ ریلیف دیں، آپ اس کو ٹائم کو بڑھا دیں، یا یہ ٹائم لیمٹ ختم کر دیں، وہ 1 سال میں ڈیسائیڈ کریں، وہ 6 سالوں میں ڈیسائیڈ کریں، ٹائم لیمٹ ختم کر دیں۔ سزا معطلی کی درخواستیں خارج ہو گئی ہیں، وہ جیل میں پڑے رہیں، بھلے وہ 7 سال اپنی سزائیں بھگت لیں، اپیلیں آرام سے ڈیسائیڈ ہوں۔ جیسے وہ الیکشن ٹرائبونل کے لیے گئے تھے نا کہ جی وہ تو تیزی کے ساتھ کارروائی، یہ تو دیوانی کارروائی ہونی چاہیے، دیوانی کی طرح کارروائی۔ جب آپ نے ٹرائل چلانا تھا تو آپ نے راتوں کو بھی استعمال کیا، اور جب اب اپیل کی باری آئی تو 3.5 مہینے گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا تیزی کے ساتھ۔ اب اپیل میں تو صرف آرگومنٹس ہونے ہیں، ٹرائل میں تو پوری ایویڈنس ہونی تھی۔ وہاں 3 دن میں ٹرائل کمپلیٹ ہوا، یہاں 3.5 مہینے ہو گئے، اور اب کہتے ہیں جی کہ آپ اس کو مزید ٹائم کو بڑھائیں اور مہربانی کریں۔ تو یہ حضور والا جو خاور مانکا کی جانب سے درخواست دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ دوسری طرف ٹرائبونل کے جو جج ہیں جسٹس انوار حسین صاحب، آج انہوں نے سماعت کی ہے، اور اس سماعت میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، تاخیر ضرور ہونی ہے، لیکن جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اپنے 8 ججز جن کو تعینات کیا گیا تھا، ان 8 کے علاوہ بھی 8 ججز اگر تعینات کرتی ہے تو سارے تگڑے ججز ہیں، اس وجہ سے تسلی رکھیں۔ ہاں تاخیر ہوئی ہے، ہفتہ لگ جائے، 10 دن لگ جائیں، ہفتے 10 دن کی ہی تاخیر ہے، پہلے بھی عدالتوں نے، اور پھر جو عدالتوں نے اب تک حکم جاری کر چکے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، وہ حکم نیا جج بھی آ کے نہیں ختم کر سکتا، ریویو نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ عدالت کی جانب سے جو عظمیٰ بخاری ہیں ان کے خامند ہیں سمیع اللہ خان، وہ ایم پی اے ہیں، اور ان کی جو درخواست تھی اس پر جو ہے وہ یہ PP 145 ہے لاہور کا، PP 145 لاہور کا، سمیع اللہ خان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ 23 مئی 2024 کو اس کیس کے اوپر سماعت کی تھی جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے، اور جسٹس سلطان تنویر نے پہلی سماعت میں 23 مئی کو جو سمیع اللہ خان کے خلاف کیس کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تمام فریقین کو نوٹس جاری کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو بھی تمام ریکارڈ محفوظ رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور الیکشن کمیشن جو PTI کے وکلاء نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو تمام فارم 45 ہیں وہ محفوظ ہیں، اور الیکشن کمیشن کے اپنے فارم آپس میں ہی نہیں ملتے، یہ PTI کے وکیل نے کہا تھا کہ جی ان کے تو آپس میں ہی فارم نہیں ملتا، تو اس وجہ سے ہمارے فارم ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اب جب جسٹس انوار حسین صاحب جج بن گئے ٹرائبونل کے، تو آج کیس ان کے پاس لگا، اور اس میں جو سینئر صحافی ہیں عمران بھٹی صاحب، ان کی جانب سے بھی اور شاکر اوان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ٹرائبونل ہے، الیکشن ٹرائبونل لاہور ہائی کورٹ کا، جسٹس انوار حسین صاحب انہوں نے آج سماعت کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عظمیٰ بخاری کے خاوند سمیع اللہ خان کے لیے سیٹ بجانا مشکل ہو گیا ہے۔ PP 145 لاہور میں تحریک لبیک پاکستان اور مرکزی مسلم لیگ کے تمام فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمد یاسر گیلانی کے فارم 45 سے میچ کر گئے ہیں۔ PP 145 کے الیکشن ٹرائبونل میں تحریک لبیک کے امیدوار محمد عمیر اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار عادل خلیق نے اپنے تمام اصل فارم 45 جمع کروا دیے۔ اب جو سمیع اللہ خان ہے، ٹرائبونل نے سمیع اللہ خان کو
विद इन वीक 1 हफ़्ते में जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी है। अब चूँकि अब तक पाकिस्तान जितने भी ट्राइब्यूनल हैं और जितने भी मुकदमात हैं उनमें फॉर्म 45 असल तलब कर लिए गए हुए हैं। अब भले नए ट्राइब्यूनल आ जाएं, लेकिन ये जो रिटन ऑर्डर्स करके गए हैं, चूँकि तमाम हलकों में फॉर्म 45 तलब किए हुए हैं, असल फॉर्म 45 जमा करवाने का हुक्म दिया जा चुका है। अब ये ऑर्डर्स नहीं तब्दील होने और ये ऑर्डर्स अपनी जगह पे फाइनलिटी अटेन कर गए हैं और ये इनको हर सूरत जमा करवाने पड़ेंगे, भले हाई कोर्ट का ये जज नहीं तो कोई और आ जाएगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो जस्टिस अनवार हुसैन साहब की अदालत में NA 130 नवाज शरीफ की कामयाबी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दायर की थी। अदालत ने उसमें एतराज़ उठाया गया है कि यह दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, नवाज शरीफ के वकला की जानिब से कि यह दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। ट्राइब्यूनल के जज अनवार हुसैन साहब ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया गया है। हल्के के फॉर्म 45 के मुताबिक दरख्वास्त गुजार डॉक्टर यास्मीन राशिद कामयाब हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने अवामी मैंडेट को पस पर्दा डालकर नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। अदालत नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और फॉर्म 45 के मुताबिक हल्के का हतमी जो नताइज हैं वो जारी करे। अब इसमें अहमद अवैस साहब जो साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो वकील हैं, वो आज मौजूद नहीं थे। मेरे ख़्याल में नवाज शरीफ के हद तक या जो तगड़े केसेस हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली है कि पहले जो जैसे अभी मैंने आपको बताया समीउल्लाह खान का केस है, इस तरह किसी छोटे केस में फॉर्म 45 से मुतल्लिक ट्राइब्यूनल से फ़ैसला ले लिया जाए और फिर ये जो बड़े केसेस हैं इनको आगे बढ़ाया जाए। ये मुझे उनके वकला की हिकमत अमली नज़र आ रही है। बहरहाल नवाज शरीफ की हद तक जो आज अदालत से इस्तदा की गई डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकला ने कि आज वो अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट डेट पर समाअत करेंगे। इसको आप जो है वो छुट्टियों के बाद यानी अगस्त की छुट्टियों के बाद आप इसको मुकर्रर करें। तो अदालत ने सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी और ये बेहतर हो गया है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आगे चल के मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी और मैं आपको बेहतर समझा पाऊँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।